السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد شاہ، اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا دیوان ساون مل کی سمادھی۔ دیوان ساون مل کی سمادھی سے متعلقہ پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دکھائیں گے، پھر اس کی سمادھی کی آپ کو سیر کرائیں گے۔ دیوان سانول مل۔ تاریخ ملتان میں دیوان سانول مل کا نام سنہرے باب کی طرح روشن ہے کہ اس نے ملتان کو جس انداز سے ترقی دی وہ بھی تاریخ میں رقم ہے۔ اگرچہ دیوان سانول مل کا آبائی شہر ضلع گوجرانوالہ کا ایک نواحی قصبہ اکال گڑھ تھا، لیکن جب دیوان نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کے والد خوشاک رائے نے دیوان سانول مل کو دیوان محکم چند کے پاس کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے کام کو دیکھتے ہوئے دیوان محکم چند نے چند ہی دنوں میں اس کو اپنے دفتر کا سربراہ بنا دیا۔ ایمانداری اور محنت کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں وہ محکم چند کا پسندیدہ شخص بن گیا۔ محکم چند کے پاس دیوان سانول مل کا بھائی نانک چند بھی نوکری کرتا تھا۔ ایک دن دونوں بھائیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے بعد سانول گھر بھاگ گیا اور دریائے گنگا کے کنارے جا بسا۔ نانک چند کو جب بھائی کے بارے میں یہ علم ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے گھر چھوڑ گیا ہے تو اس نے دیوان سانول مل کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور آخرکار گنگا کے کنارے اپنے بھائی کو تلاش کر لیا۔ نانک چند نے اپنے بھائی سے اپنے رویے کی معذرت کی اور اسے واپس گھر لے آیا، جس کے بعد نانک چند اسے علاقے کے مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس لے گیا اور مہاراجا نے سانول مل کو دیوان کا خطاب دے کر اپنے حکمران بدن ہزاری کے پاس جو ملتان کا گورنر تھا روانہ کر دیا۔ دیوان سانول مل اپنے کام میں بڑی ذمہ داری لیتا تھا، جس وجہ سے اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ملتان میں شہرت حاصل کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بدن ہزاری نے سانول مل کی صلاحیت کو بانپ لیا، لیکن وہ اس کو آگے نہیں آنے دیتا تھا۔ اسی سوچ کے پس منظر میں سانول مل اور بدن ہزاری میں اختلاف پیدا ہو گیا اور دیوان سانول مل نے اپنے بھائی نانک چند کے ذریعے مہاراجا رنجیت سنگھ کو کہلوا کر شجاع آباد کا علاقہ اپنے نام کروا لیا تاکہ وہ شجاع آباد میں جا کر نئے انداز سے کام کر سکے۔ جیسے ہی دیوان سانول مل کو شجاع آباد پٹے پر ملا تو اس نے بدن ہزاری سے 1.5 گنا زیادہ مالیے کی آمدنی مہاراجا کو بھجوا دی۔ یہ دیکھتے ہی مہاراجا رنجیت سنگھ نے ملتان کی صوبے داری بھی سانول مل کو سونپ دی۔ جب سانول مل کو ملتان کی صوبے داری ملی تو اس نے خزانے میں اتنی زیادہ رقم جمع کروائی کہ کچھ ہی عرصے بعد مہاراجا نے چینیوٹ، جنگ لیا، ڈیرہ غازی خاں اور دیگر علاقے بھی اس کے سپرد کر دیے اور معاہدے کے مطابق جتنی رقم طے کی گئی دیوان وہ رقم خزانے میں جمع کراتا گیا۔ 1839 میں جب مہاراجا رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو اس کو ملتان کا مستقل صوبے دار بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی مالی بددیانتی نہیں کی تھی۔ رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد قبر نہال سنگھ نے سانول مل کو لاہور بلوایا۔ دیوان نے ملتان سے بہت ہی اچھے تحائف خرید کر قبر نہال سنگھ کو جب پیش کیے تو وہ نہال ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے ملتان کے قلعے کا قبضہ بھی سانول مل کو دے دیا۔ جیسے ہی دیوان سانول مل کو قبر نہال سنگھ کی جانب سے حمایت ملی تو اس نے ملتان میں اپنے پاؤں جمانے شروع کر دیے۔ ایک طرف وہ تخت لاہور کو اپنے تحائف اور مالیے کی آمدنی سے خوش کرتا رہا تو دوسری جانب اندرون خانہ
ملتان میں اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ دیوان ساون مل نے اس دوران اس انداز سے کام کیا کہ اس علاقے کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنی آمدنی میں اضافہ اس طرح کیا کہ فالتو عملے کو نوکری سے نکال باہر کیا اور ہر کام کی نگرانی خود کرنے لگا۔ رشوت اور کام میں کوتاہی دیوان ساول مل کے لیے ناپسندیدہ عمل تھا، اور وہ فوجداری جرائم کی پاداش میں جو سزا دیتا تھا وہ بہت سخت ہوتی تھی۔ اکثر ناکان کاٹ دینے کا حکم جاری کرتا یا عمر قید سنا دیتا، لیکن بعض اوقات قید کا متبادل پیسوں کی صورت میں بھی وصول کرتا۔ دیوان ساول مل کو سب سے زیادہ غصہ مویشیوں کی چوری پر آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے زمانے میں مویشیوں کی چوری نہ ہونے کے برابر تھی۔ دیوان کے دور کا واقعہ ملاحظہ کریں کہ علی ڈانگرا نامی رئیس، جو دیوان کا دوست اور مشیر خاص تھا، اس نے ایک جانور چور کی سفارش کی۔ نتیجہ یہ ہوا دیوان ساول مل نے حکم جاری کیا کہ اس نوجوان کو علی ڈانگرا کے گھر کے دروازے پر ہی پھانسی دے دی جائے۔ اسی طرح دیوان ساول مل کے زمانے کی ایک اور بات مشہور ہے کہ اگر کوئی راہزن کسی مسافر کو لوٹنے پر مستعد ہوتا تو وہ مظلوم دیوان کو اونچی آواز میں پکارتا، تو اس کے بعد چور اور راہزن ڈر کے مارے فوراً بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ دیوان کے اپنے بیٹے نے کسی کھیت سے ایک گنا توڑ لیا۔ اس بات کا جب پتہ دیوان کو چلا تو اس نے اپنے بیٹے کے دونوں قدموں پر بھاری وزن رکھ کر 4 گھنٹے تک اسے کھڑا کیے رکھا۔ اس کے دور میں زناکاری پر پابندی تھی، اور منادی یہ تھی کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو کسی آشنا کے ساتھ دیکھ لے تو وہ دونوں کو قتل کر سکتا ہے۔ بدکاری کو روکنے کے لیے اس نے جوان لڑکیوں کی شادی فوراً کروانے کا حکم دے رکھا تھا۔ دیوان ساول مل نے ملتان میں بہت سی تعمیرات کروائیں۔ وہ اپنے دن کا آغاز کچہری میں آ کر کرتا تھا اور اکثر مقدمات کے فیصلے خود کیا کرتا تھا۔ دوپہر کو آرام کے بعد اس کے سامنے محرران مال بمع کاغذات مال پیش ہوتے۔ ہر کاغذ کی وہ خود پڑتال کرتا۔ شام کے وقت کچہری کا خاص اجلاس منعقد کرتا جس میں حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیتا۔ دیوان ساول مل نے پل شوالا متصل بہڑ دروازہ برلب نالہ ولی محمد خان تالاب پختہ سورج کنڈ زینہ پختہ نالہ ولی محمد متصل پل شوالا تالاب و دیگر مکانات بدلہ سنت زینہ پختہ بر دریائے راوی متصل رام چوترا اور عمارات کچہری باغ و خاص کچہری باغ عام و خاص تعمیر کرائے، جن میں کچھ عمارتیں اور باغ آج بھی دیوان کی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ دیوان ساول مل کی موت کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ اپنے نور نظر سپاہی کے ہاتھوں 1844 میں قتل ہوا۔ وہ سپاہی دیوان کو وفاداری اور کارکردگی کی وجہ سے بہت عزیز تھا۔ طویل عرصہ تک خدمت گزاری کے بعد اس نے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ دیوان اس کی صلاحیت کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور اس سے پہلے چھٹی دینے میں ٹال مٹول کی، لیکن جب سپاہی کی بات نہیں مانی گئی تو وہ دیوان سے ناراض ہو گیا۔ ناراض ہونے کے باوجود سپاہی دیوان سے چھٹی مانگتا رہا۔ آخرکار ایک دن دیوان نے غصے میں آ کر پہرے داروں کو حکم دیا کہ اس کی
ڈال تلوار اتار دو اور گرفتار کر لیا جائے۔ سپاہی بھی تیار ہو گیا۔ اس نے اپنی طرف آنے والوں کو مطلع کیا، خبردار جو کوئی میرے نزدیک آیا میں خود ہی اپنے آپ کو اور اپنے ہتھیاروں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جیسے ہی سپاہی نے ڈال تلوار اتار کر پہرے داروں کے حوالے کی تو انہوں نے دیوان ساول مل سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اسے حوالات میں بند کریں یا ابھی؟ جملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ دیوان نے کہا اسے باہر ڈیوڑی پر کھڑا رہنے دو، میں چلتے وقت اس سے آخری باتیں کروں گا۔ چنانچہ سپاہی کو وہیں پر کھڑا کر دیا گیا۔ سپاہی نے ایک بھرا ہوا پستول اپنے اسپارف کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ دربار میں اس کی بے عزتی ہو چکی تھی۔ اب اس نے دل ہی دل میں انتقام کا سوچا کہ آج وہ پہلے دیوان کو مارے گا، بعد میں خود مر جائے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ایک موقع کی تلاش کر رہا تھا کہ دربار برخاست ہوا۔ دیوان ساون مل نے ڈیوڑی سے گزرتے ہوئے اپنے وفادار سپاہی کو پھر کوسنا شروع کر دیا اور کہا کہ دیکھو، حکم عدولی کرو گے تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ ابھی دیوان نے یہ جملہ ادا کیا تھا کہ سپاہی نے سکارف کے نیچے چھپایا ہوا پستول نکالا، لبلبی دبائی اور اس کی ایک گولی سیدھی دیوان ساول مل کے سینے میں جا لگی۔ محافظوں نے سپاہی کے تو موقع پر ہی ٹکڑے کر دیے، لیکن دیوان ساول مل 10 روز زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر انتقال کر گیا۔ لیکن دیوان ساون مل 10 روز زندگی موت کی کشمکش کے بعد انتقال کر گیا۔ خیال ہے کہ اس کو جب گولی لگی تو وہ کچہری جو عام خاص باغ کے قریب تھی وہاں پر موجود تھا، اور پھر آخرکار اس کی ارتھی کو معصوم شاہ روڈ کے قریب ایک جگہ پر لایا گیا۔ آخری رسومات ادا کی گئیں اور پھر وہیں پر ہی دیوان ساول مل کی مڑی لائی گئی اور اسی جگہ پر یادگار تعمیر کی گئی۔ یہ یادگار گورنمنٹ ولایت حسین کالج کے ساتھ قبرستان کے قریب ایک آبادی میں موجود ہے، لیکن اس پر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ اس پر اب جنوں بھوتوں نے بسیرا کر رکھا ہے۔ یہ علاقہ محلہ اشرف آباد کہلاتا ہے۔ ایک زمانے میں راوی یہاں سے گزرتا تھا۔ اس محلے میں گزرنے کے لیے شاہ شمس روڈ کی سڑک پر آنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ اشرف آباد کی اس گلی میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر ساون مل کی سمادھی موجود ہے، ایک 4 دیواری دکھائی دیتی ہے۔ بڑے سائز کی پتلی پتلی اینٹوں کو جوڑ کر وہ 4 دیواری مکمل کی گئی ہے۔ اندر داخل ہونے کے لیے مشرق کی طرف دروازہ تھا۔ اس کے بعد ڈیوڑی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، لیکن اب وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اہل محلہ نے اس جگہ پر بانا بنا رکھا ہے۔ سمادھی ایک چبوترے پر 5 فٹ کھلی نالی، اس کے درمیان ایک 6 گوشہ سمادھی ہے جس کا داخلی دروازہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے دروازے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کاریگر نے بڑی محنت سے کام کیا ہے، اور وہیں پر ایک لوح نظر آتی ہے جس پر لکھا ہے سماد شہری دیوان ساول مل ناظم صوبہ ملتان، برف واتش بے سرد یا گشتہ اند نظم و نسق دواد و ہمت بخش 1901 بکرمی بمطابق 1844 عیسوی، کتبہ از دیوان بالکش چوپڑا اکال گڑھ گجرانوالہ۔ دیوان ساول مل کی دانش مسلمہ تھی۔ اس نے عدل و انصاف کے تحت لوگوں کو اتنا متاثر کیا
کہ اس کے دور میں دور دور سے لوگ ملتان آ کر تجارت کرنے لگے، چوری نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، اور دیوان ساون مل کو پرانی عمارتوں کے مرمت کرانے اور نئی تعمیرات کا بھی شوق تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ ملتان کی آمدنی کا بڑا حصہ سکھ حکومت دربار لاہور کو روانہ کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تعمیرات کا کام جاری رکھتا تھا۔ اس نے بلا تعصب یہاں پر سب کو انصاف فراہم کیا، اور خاص طور پر اس نے سکھوں کے دور حکومت میں ویران ہونے والی مساجد کو دوبارہ آباد کیا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد کی نئی تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ ساتھ تھانہ کپ کے سامنے مسجد علی محمد والی میں وہ کچہری میں کام کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھانہ کپ کے سامنے مسجد علی محمد والی میں وہ کچہری کا کام بھی کرتا رہا۔ بعض اوقات وہ اسلامی نقطہ نظر سے کھل کر اختلاف بھی کرتا، لیکن زیادہ تر اس کا رجحان یہی ہوتا تھا کہ وہ ہر مذہب کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے۔ افسوس، ملتان شہر کی ویران مساجد کو آباد کرنے والے کی اپنی سماعت اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شاید کسی حکمران کو اس آثار قدیمہ کا خیال آئے اور وہ اسے محفوظ کر کے ساون مل کی خدمات کا اعتراف کرے۔ کچھ لالا گل